زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، آیت الکرسی کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے. سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں اسی بحث کی مناسبت سے، کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بنیادی طور پہ جو اس میں مرکزی نقطہ ہے اس بحث کا وہ ہے کہ اللہ لا الہ الا ہوا. یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، دوسرے مرحلے میں ایک نظریہ ہے، تیسرے مرحلے میں ایک پریکٹیکل بیہیویئر ہے. اب یہ جو چیز ہے اس کو پریکٹیکل بیہیویئر میں کنورٹ کرنے کے لیے آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز جو بیان فرمائی کہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ بنیادی طور پہ اس دعوے کی دلیل کے طور پہ یہ چیز لائی گئی ہے. ان میں سے ہر ایک سٹیٹمنٹ جو ہے جو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹمنٹ ہے باقاعدہ. یہ چیز جو ہے اس کو یعنی یہ اسٹیٹمنٹ کو جو دلیل ہے اس کو پہلے سمجھا جائے کہ بیان کیا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دلیل کیا پیش کی ہے، پھر اس پر یقین پیدا کرنا ہے کہ جی ہاں یہ بات بالکل ایسے ہی ہے. جب یہ یقین پیدا ہوگا تو پھر اس کے نتیجے میں یہ چیز جو ہے یہ بالکل اسی طرح سے کام کرے گی جیسے ایک آئینہ ہے، اور اس آئینے پر اگر آپ روشنی جو اس پر ڈالیں گے ٹارچ کے ذریعے سے یا کسی ذریعے سے، تو اس کے بعد اس میں سے ایک ریفلیکشن آئے گی، ایک رد عمل اس کے ظاہر. وہ رد عمل جو ہے اس کو بنیادی طور پہ کردار کہا جاتا ہے. ان میں سے ہر چیز جو ہے جیسا کہ میں نے سورہ حشر کی آیات مبارکہ کے حوالے سے بھی عرض کیا کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. تو ہر اسم جو ہے جب اس کے بارے میں آگاہی، پھر یقین، اور وہ یقین جو ہے وہ انسان کے عملی زندگی کے کردار کے اندر جو ہے مختلف قسم کے اثرات مرتب کرتا ہے. ایک کروڈ فارم میں جو اس کی مثال ہے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کے مظاہر ہیں. جیسے یہ ہماری مادی زندگی کے اندر پھل ہیں، آم ہے، مالٹا ہے، امرود ہے، تو ہر چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کی ایک جلوہ نمائی ہے، لیکن ہر ایک کے اپنے علیحدہ علیحدہ اثرات ہیں. اسی طرح سے یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ یعنی الحی کے علیحدہ ہیں، القیوم کے علیحدہ ہیں. یہ اسے آگاہی، پھر یقین، اور پھر یہ چیز انسانی پریکٹیکل بیہیویئر میں کنورٹ ہوتی ہے اور وہ مختلف قسم کے اثرات مرتب کرتی ہے. لیکن جو الٹیمیٹلی اینڈ رزلٹ ہے وہ کیا چیز ہے کہ اگر اس نظریے کا جو یقین ہے
کہ الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کا جو منطقی نتیجہ ہونا چاہیے، جو پھر ہمیں یعنی اپنے اس دعوے کی دلیل کے طور پہ پیش کرنا ہے کہ وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اسی کو حضرت سلام اللہ علیہ نے کھول کے سمجھایا کہ اگر کوئی انسان اس نظریے پر یقین حاصل کر لے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ کیا نکلتا ہے کہ المومنو، کہ یعنی وہ شخص جو اس نظریے پر حقیقتاً ایمان رکھتا ہے، اس کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے؟ کانا اخذہ للہ و ترکہ للہ، حبہ للہ و بغضہ للہ، وہ اس کے اندر ایک بنیادی طور پہ ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے اس کے کردار میں، اس کو کہا جاتا ہے للہیت۔ یہ اصل جو بنیادی طور پہ جو پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی صحیح طور پر قرآن کریم کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں دین مبین اسلام جو ہے اس کی حقیقت کو تک صحیح ادراک حاصل نہ کرنے کے نتیجے میں نتیجہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک ان حقائق سے بہت دور ہیں۔ ہم ابھی صرف یہ مسلمان معاشرے 1400 سال 1450 سال کے یعنی عرصہ گزر جانے کے باوجود ابھی تک صرف وہ جو ظواہرات ہیں، یعنی کہ قرآن کریم پڑھنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے قرآن کریم، پڑھنے کے لیے مخارج ٹھیک کرنے چاہیے، بہت اچھی بات ہے، تجوید کو ٹھیک کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، حفظ کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا اس قرآن کریم اس مقصد کے لیے آیا تھا؟ تو قرآن کریم سے خود ہم جب سوال کرتے تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں، قرآن کریم انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، اور امیر المومنین نے فرمایا کہ جب تم نے جان لیا تو پھر اب عمل کرو۔ قرآن کریم اصل میں بنیادی طور پہ انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ انسانوں کو ہدایت دیتی ہے برائے انسان سازی، راستہ دکھاتی ہے منزل کی طرف، اس کے منزل کی شناخت کراتی ہے، راستے کی پھر دعوت عمل دیتی ہے کہ آؤ میدان عمل کے اندر اترو اس میں، جیسے فرمایا نا کہ یا قو انفسکم و اہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اس چیز کے لیے۔ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ آپ کو چاہیے کہ جیسے عیسیٰ ابن مریم نے یہ عمل انجام دیا اور اپنے حواریین سے کہا من انصاری الی اللہ، آپ کو بھی اللہ کے مددگار بن جانا چاہیے۔ اب عمل کی دعوت دی جا رہی ہے۔ دور حاضر میں حضرت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کی مثال دی، دور حاضر میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دی ہے، ہمیں آج تقاضا کیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے مددگار بن جائیں۔ تو کس طرح سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ، تو جواب میں حواریان عیسیٰ نے کیا کہا؟ نحن انصار اللہ۔ تقاضا عیسیٰ ابن مریم کر رہا ہے، لیکن جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے تقاضا کر رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ مخلوق سے مدد کے طلبگار ہونا۔ انہوں نے کہا من انصاری الی اللہ، میں اللہ کے راستے کی طرف جانا چاہتا ہوں، میں اللہ کا راستہ جو ہے اس پہ سفر کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ روئے زمین سے ظلم کا خاتمہ کیا جائے اور عدالت کو قائم کیا جائے۔ آپ نے زیارت وارثہ میں دیکھا نا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا گیا کہ وہ کس کے وارثہ؟ عیسیٰ روح اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، امام حسین علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کہا حل من ناصر ینصرنا۔ تو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو یعنی اس طرح سے اللہ کے مددگار بننا چاہیے۔ انہوں نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقاضا کیا، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ۔ اس کو کسی وقت میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو کھول کے سمجھاؤں گا دور حاضر میں، لیکن اجمالاً جب بات چھڑ گئی تو عرض کر دوں، دور حاضر میں مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کلام پاک میں کس کی دی ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کی۔ تقاضا صاحبان ایمان سے کہا کہ تم بھی اسی طرح سے کرو، اور دور حاضر میں امام حسین علیہ السلام نے اسی چیز کو عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ اس آیت کریمہ کی عملی تشریح ہے اصل میں کربلا،
اور دور حاضر میں سید علی خامنائی بالکل اسی طرح سے، جس طرح سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے تقاضا کیا، رہبر معظم بار بار تقاضا کرتے ہیں، من انصاری الی اللہ، آؤ اللہ کے دین کو بچاؤ، آؤ روئے زمین پہ ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، عدالت کو قائم کرنے کے لیے میرا ساتھ دو۔ اور ہم ابھی تک اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہم نے جس طرح سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام علی نبینا کو کس نے مروایا، کس نے ان کو ان کے خلاف، یعنی جو رومن حکمران تھے ان سے کہا کہ اس کو پھانسی دو؟ کون لوگ تھے؟ علماء وہاں کے، جنہوں نے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، اور وہ اس کے ذریعے سے جب انہوں نے دیکھا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے اس کی آواز کو اگر لوگوں نے سن لیا تو یہ تو بڑے ہمارے سارا کاروبار بند ہو جائے گا، تو انہوں نے عیسیٰ ابن مریم پر تہمتیں لگائیں، بہتان لگائے، اس کے کردار کشی کی، اور اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے، آپ دیکھ لیجئے اس وقت یعنی پاکستان کی سرزمین پر کیا ہو رہا ہے، یا روئے زمین پہ کیا ہو رہا ہے۔ کسی وقت موقع ہوا میں تفصیل سے آپ کو سمجھاؤں گا اس چیز کو۔ قرآن کریم عمل کرنے کی کتاب ہے، بدقسمتی ہے یہ تو انقلاب کے بعد کچھ تھوڑا سا صورتحال میں، ورنہ تو دینی مدارس کے اندر قرآن کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ جو چیز ہے، یہ نظریہ جو ہے 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، پھر ایک نظریہ ہے، اور تیسرے مرحلے میں ایک پریکٹیکل بیہیویئر ہے۔ جو ہم نے پریکٹیکل بیہیویئر کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اس کو کھول کے بیان کیا کہ المؤمن من کان اخذہ للہ، ترکہ للہ، حبہ للہ، بغضہ للہ۔ اور وہ للہیت ایک ہی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت کو اور اس کے قائم کردہ نظام کی معرفت کو حاصل کرے، ورنہ انسان کبھی بھی یہ کمال اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا۔ قرآن سر پہ رکھ لے، جیسے کہ رمضان میں رکھتے ہیں، سر پہ رکھ لیں، جیب میں رکھ کے پھرتے رہیں، اسے ویسے یاد کر لیں، یہ وہ چیز اس وقت فائدہ پہنچائے گی کہ جب انسان اس نظریے کے بارے میں یعنی یقین حاصل کرے، اس کی حقانیت، نظریے کو سمجھے، اس کی حقانیت پر یقین پیدا کرے، اور پھر اس یقین کی بدولت اپنی عملی زندگی کے کردار کے اندر یہ تبدیلی لے کے آئے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس آدمی نے قرآن کریم کو سمجھا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس چیز کے لیے کہ جو ہماری بحث جو تھی وہ یہاں پر تھی کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، ہاں جس کو جتنا چاہتا ہے وہ اپنی بارگاہ سے عطا کرتا ہے اس چیز کے لیے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس چیز کو یعنی روح کے مسئلے میں سوال کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس چیز کو، کہ لوگوں نے کہا کہ ماہیت روح کیا چیز ہے، سرور کائنات سلام اللہ علیہ سے سوال کیا گیا روح کی ماہیت کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ روح ایک امر ربی ہے، اس سے زیادہ یہ اس بات کو، ان کو قلیل علم دیا گیا، اس سے زیادہ یہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی بعض اوقات انسان جو ہے وہ اس قسم کے سوالات بھی کرتا ہے کہ جس کے جو اس کے یعنی کیپیسٹی سے باہر ہوتے ہیں، اس کے جو قوت دراکہ ہے اس سے باہر چیزیں، تو لیکن یعنی انسان کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، جتنا کام دیا گیا، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم عطا کیا، اور تقاضا بھی کہ کل رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب سلام اللہ علیہ نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے چین کیوں نہ جانا پڑے، یعنی اتنی زحمت بھی کیوں نہ برداشت کرنی پڑے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے قائم کردہ نظام کے بارے میں یقین پیدا کرنا اس چیز۔ تو
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس کا علم بھی لامحدود ہے، اس کی قدرت بھی لامحدود ہے۔ ہاں جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اپنی بارگاہ سے عطا کرتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو کرسی جو ہے اس سے مراد اس کا علم و قدرت یعنی اس کی حاکمیت ہے کہ اس کی جو بادشاہت ہے اس نے زمین و آسمان کا احاطہ کیا ہوا ہے، کیونکہ تمام اشیاء جو ہیں اس کی مخلوق ہیں۔ هو الذی خلق کل شیء، وہ کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، اس نے ان کو وجود بخشا ہے، وہ وجود میں آنے کے لیے بھی اس کی محتاج ہیں۔ دوسرے مرحلے میں کیا چیز ہے؟ اپنے وجود کی بقا کے لیے اپنے خالق کی محتاج ہیں۔ تیسرے مرحلے میں اپنے وجود کے اندر ہر کمال کے لیے اپنے خالق کی محتاج ہیں۔ چوتھے مرحلے میں اپنے ہر کمال کی بقا کے لیے ہر لمحہ اپنے خالق کی محتاج ہیں۔ اور پانچویں مرحلے میں کہ اگر کوئی بھی مخلوقات میں سے کوئی شے چاہتی ہے کہ اس کے کمال میں اضافہ کیا جائے تو اس اضافے کے لیے بھی وہ اپنے خالق کی محتاج ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، کائنات کی ہر چیز اس کے سامنے محتاج محض ہے، اس کی بارگاہ میں محتاج محض کھڑے ہیں۔ اس کی بادشاہت نے، اس کے علم و قدرت نے کائنات کے ہر شے کا احاطہ کیا۔ ولا يمكن الفرار من حکومت، کائنات کی کوئی چیز اس کی بادشاہت سے باہر نہیں نکل، سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے۔ میں نے سورہ یاسین کی کئی مرتبہ مثالیں بھی آپ کو دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کا ذکر کیا، سورج اور چاند، دن اور رات، یہ عروج و زوال کی داستانیں، کہا کہ ہم نے ہر شے کے لیے ایک تقدیر معین کر دی ہوئی ہے اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ ہماری معین کردہ تقدیر سے انحراف کر کے دکھائے۔ یہی غلط فہمیاں ہیں آدم کی اولاد کو، جس کی وجہ سے وہ سرکشی کا یعنی راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس کی بادشاہت نے کائنات کی ہر چیز کا، امیر المومنین چونکہ سید العارفین تھے تو انہوں نے فرمایا کہ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فانک فعال لما تشاء، تو جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، تیری بادشاہت میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا آگے۔ اور ولا یمکن الفرار من حکومتک، اور فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے پروردگار کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے۔ تو اس لیے اب اس کا امپیکٹ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتانا چاہ رہا ہے یہ بات کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کے جو علم و قدرت ہے اس نے کائنات کی ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا، کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ یہ چیز کسی وقت موقع ہو تو اس سے موضوع بنا کے بات کریں گے اس چیز کے لیے، آیت الکرسی کو، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں کیوں بتانا چاہتا ہے، تاکہ ہم اس کو محاسبہ کر سکیں اپنا کہ کیا میں نے اس چیز کو سمجھا ہے۔ کیونکہ اگر وہ جو پریکٹیکل بیہیویئر جو ڈیولپ کروانا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ سمجھ آئے گا تو پھر انسان اس کا محاسبہ کر سکے گا اس چیز کے لیے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کے قدرت نے، اس کے علم و قدرت، اس کی کائنات کی ہر چیز کا احاطہ کیا، کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں اس چیز کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شاید اغلباً سورہ واقعہ میں ہے اس چیز کے لیے یا سورہ ملک میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ یہ جو پرندے اڑ رہے ہیں آپ ان پہ کبھی غور کریں۔ یہ اسے کہتے ہیں، یہ پر ہلانا، اس کو کہتے ہیں فلٹرنگ۔ یہ جو پر ہلا رہے ہیں، کبھی پر سمیٹ لیتے ہیں، کبھی پھیلا دیتے ہیں، یہ فلٹرنگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ نے کبھی اس پہ غور کیا یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں ان کو اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت نے سہارا دیا ہوا ہے۔ کائنات اس سے اصل میں عقل انسان کو دعوت دی گئی ہے ایک مثال کے ذریعے کہ اس کائنات کی کتاب میں دیکھو، یہ جتنی بھی حرکت آپ کو دکھائی دے رہی ہے اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت کی جلوہ گری ہے کائنات میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے احاطہ کائنات کی ہر چیز کا احاطہ کیا۔ کوئی شے جو ہے وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتی، نہ وجود میں آ سکتی ہے
اور نہ وجود کو برقرار رکھ سکتے۔ حضرت فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لطف و عنایت کی نظر جو ہے ایک لحظے کے لیے مخلوقات سے ہٹا دے تو یہ پوری کی پوری کائنات وما فیہا اور جو کچھ بھی اس میں ہے سب کے سب وجود سے عدم کی طرف واپس چلے جائیں گے۔ یہ مخلوقات جو ہیں انسان کو تو کیٹیگوریکلی کہا بھی نہ کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، آپ سب کے سب میرے در کے فقیر ہیں۔ اور یہ بہت بڑا شرف ہے، عارفین سمجھتے ہیں ان باتوں کو کہ یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ اللہ کے در کا فقیر ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وسع کرسیہ السماوات والارض، زمین و آسمان جو ہیں اس کی بادشاہت میں ہیں، ولا یعودہ حفظہما، اور وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو خلق کیا، اس کی بادشاہت کے اس کے دائرۂ اقتدار میں ہیں، اور اس کو زمین و آسمان کی حفاظت جو ہے اس کو تھکا نہیں دیتی۔ اگر کائنات میں جو بھی جتنی بھی مخلوقات ہیں اگر وہ اپنے وجود کو برقرار رکھیں، آفات و بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے نتیجے میں ہے۔ زمین و آسمان کی محافظت جو ہے اس کو تھکا نہیں دیتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ منبع علو ہے، کائنات کی ہر بلندی بزرگی اس کی ذات سے، ہر عظمت جو ہے وہ اس کی ذات سے نکل کے آ رہی ہے۔ یہ عزیزان میسیج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اس نے دی ہے۔ اب اس چیز کو کل میں اس مسئلے پہ عرض کروں گا اس چیز کے کہ یہ میسیج جو ہے اس کو یعنی انسان نے کنسیو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے، پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے، بنیادی نظریہ دیا ہے اللہ لا الہ الا ہوا، اور اس کے بعد اس کے اوپر دلیل پیش کر دی۔ اب اس دلیل پہ غور و فکر کرنا پہلا سٹیپ، یہ ہمارا کام ہے۔ پہلے سمجھنا کہ یہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے پڑھ لینا، ایک ہوتا ہے یاد کر لینا، لیکن اب سمجھنا ہے کہ کہا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، پھر اس پر غور و فکر کرنا، جو میسیج دیا گیا اس پہ غور و فکر کرنا، اس پر یقین پیدا کرنا، اور جب وہ یقین پیدا ہو جائے گا تو وہ آٹومیٹیکلی انسان کے اندر وہ جو یقین ہے پھر شعور حاصل کرنا کہ اس یقین کو کب، کہاں اور کیسے استعمال کرنا ہے، تو پھر عملی زندگی کے اندر یہ بیہیویئر جو ہے یہ ڈیولپ ہو جائے گا۔ کل اس مسئلے پر انشاءاللہ بات کریں گے اس چیز کے لیے کہ یہ چیز جو ہے اس سے انسانی زندگی کے اندر بیہیویئر میں کیسے اس چیز کو کنورٹ کیا جائے اس چیز کے لیے۔ لیکن اگر تفصیلی صورتحال جو ہے وہ انسان کو سمجھ میں نہ آئے، یا تو کم از کم اجمالی طور پر انسان کے پاس اس چیز کے بارے میں آگاہی اور یقین انسان کے پاس ہونا چاہیے اس چیز کے لیے، ورنہ انسان جو ہے وہ اگر اس کو حاصل نہیں کرے گا تو اللہ کے غیر کو الہ ضرور بنائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد و آلہ محمد۔